بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، عزیز ساتھیوں اور امت مسلمہ کے غیور نوجوانوں، آج آپ حضرات کے سامنے آنے کا مطلب اپنے علماء کرام اور اپنے اکابرین کے حکم کی تعمیل ہے۔ وہ اس طور پر کہ آج کل ہمارے ملک کے حالات کچھ زیادہ پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اس سے متعلق ہمارے اکابرین نے ہم تک ایک پیغام پہنچایا ہے۔ اس پیغام کو پھیلانے اور آپ حضرات تک پہنچانے کی جو ذمہ داری ہے وہ ہم کمزور بندوں کے کاندھوں پر ڈالی ہے، کیونکہ سوشل میڈیا آج کا بہترین پلیٹ فارم ہے کہ ذرا سی دیر میں اپنے پیغام کو بے شمار لوگوں تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ تو اسی کا سہارا لے کر میں اپنے اکابرین کے اس پیغام کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ اس پیغام کو بہت ہی زیادہ دھیان سے سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ پیغام یہ ہے کہ مذہب اسلام اور اس سے پہلے بھی لوگوں کا طرز عمل یہ تھا کہ اللہ کے نام پر اپنی کچھ چیز وقف کیا کرتے تھے۔ مذہب اسلام سے پہلے بھی، یعنی کہ نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے لوگوں کا یہ عمل تھا کہ اپنی کوئی چیز اللہ کے نام پر قربان کرنے یا اس کو وقف کرنے کے لیے کعبۃ اللہ کو پیش کیا کرتے تھے، جس کو تدفینے کے طور پر کعبۃ اللہ کے اندر رکھ دیا جاتا تھا۔ اور اس سے بھی پہلے کی بات کہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے جب حمل کی حالت میں تھی یہ منت مانگی تھی، یہ نذر کی تھی کہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیا جائے گا۔ چنانچہ جب حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوئیں تو ان کی والدہ نے بیت المقدس میں ان کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام کو وقف کر دیا تھا۔ بہرحال یہ ایک لمبی تاریخ ہے، اگر اس کو بیان کیا جائے تو گھنٹوں کی ضرورت ہے۔ مجھے مختصر سے انداز میں آپ کو اپنے اکابرین کا جو اس وقت کا پیغام ہے وہ پہنچانا ہے۔ اسی طرح جب مذہب اسلام اس دنیا کے اندر آیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کے راستے میں کچھ چیزیں وقف کی ہیں، جن میں سے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سہل اور حضرت سہیل کے باغ کو خرید کر اللہ کی راہ میں وقف کر دیا تھا، جس کی زمین میں آج مسجد نبوی موجود ہے۔ بہرحال یہ طریقہ شروع سے لے کر اور اب تک چلتا آ رہا ہے۔ آپ کو
یہ بھی بتلا دوں کہ ہم مسلمانوں نے اس ملک ہندوستان پر تقریباً 1000 سال حکومت کی ہے، اور ان 1000 سال کے اندر ہمارے مسلم حکمرانوں نے کچھ جائیداد، کچھ زمینیں، کچھ مسجدیں، کچھ عبادت گاہیں، یا جو انسان کے نفع کے لیے استعمال ہونے والی چیزیں ہیں، ان کو اللہ کی راہ میں وقف کیا ہے۔ ان میں سے بڑی بڑی جائیدادیں ہیں، بڑی بڑی زمینیں ہیں، بڑی بڑی تعمیرات ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے جتنی تعمیرات اس ملک کے اندر ہیں وہ تمام مسلم حکمرانوں کے دور کی ہیں، یا کچھ اس کے بعد کی وہ ہیں جو ہمارے دادا پردادا امت کے نفع کے لیے اپنی جائیدادوں کو، اپنی زمینوں کو وقف کیا ہے۔ چونکہ آج کل جو لوگ اقتدار میں ہیں ان کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کے پاس میں اتنی بڑی بڑی جائیدادیں اور اتنی بڑی بڑی تعمیرات کیوں ہیں، لہذا وہ اس کو ہڑپنا چاہتے ہیں، اس کو اپنے تسلط میں اور اپنے قبضے میں لینا چاہتے ہیں۔ تو ہمیں سمجھنا اور سوچنا یہ چاہیے کہ اگر کوئی شخص ہمارے باپ کی جائیداد پر، ہمارے دادا کی جائیداد پر، زمین پر یا ہمارے مکان پر قبضہ کرنا چاہے تو ہم اس کو بچانے کے لیے کس حد تک کوشش کریں گے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ وقف کی جو زمین ہوتی ہے وہ کسی کی ملکیت میں نہیں ہوتی، نہ تو وہ وقف کرنے والے کی ملکیت میں رہتی ہے اور نہ اس شخص کی ملکیت میں رہتی ہے جو اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے، جو اس کا متولی ہے۔ احادیث میں یہ بات آئی ہے کہ جو چیز وقف کی، اللہ کے لیے وقف کی جاتی ہے، وہ ڈائریکٹ اللہ کی ملکیت میں ہو جاتی ہے، نہ وہ چیز اس کی ملکیت میں جاتی ہے جو اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ لوگ اس چیز کو استعمال کر کے اس سے نفع حاصل کرتے ہیں۔ تو جس طرح ہم اپنے مکان کو، اپنی جائیداد کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح ہمارے اکابرین نے ہم سے مطالبہ کیا ہے، ہم سے درخواست کی ہے، ہم تک یہ پیغام پہنچایا ہے کہ یہ وقف کی جو زمین ہے اللہ کی ملکیت ہے، چاہے وہ خالص زمین کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی تعمیر کی شکل میں ہو، چاہے وہ مسجد یا مدرسے کی شکل میں ہو، چاہے کسی بھی دینی تعلیم کے کام میں وہ جائیداد آ رہی ہو، چاہے ہسپتال کی شکل میں ہو، چاہے وہ یتیم خانے کی شکل میں ہو۔ تو یہ جو چیزیں ہمارے بزرگوں نے امت مسلمہ کے نفع کے لیے جو وقف کر رکھی ہیں، ان کو بچانے کا وقت ہے، ایک جٹ ہونے کا وقت ہے، ایک ہو کر آواز اٹھانے کا وقت ہے۔ آپ کو موبائل کے ذریعے خبر یہ پہنچ رہی ہوگی کہ ہمارے اطراف میں جو آج کل صورتحال بنی ہوئی ہے، جو لوگوں کو کامیابی ہو رہی ہے، وہ آواز اٹھانے کی بنیاد پر مل رہی ہے۔ کیونکہ آج کل ہمارے ملک کے جو حکمران ہیں، جو لوگ اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہ سمجھ چکے ہیں ہندوستان کے مسلمانوں کو جو ضمیر ہے، وہ جو ایمان ہے، جو ضمیر ہے، وہ مر چکا ہے۔ اب ان پر جو تھوپنا چاہو وہ ان کو تھوپ دو، ان سے جو چھیننا چاہو وہ ان سے چھین لو، جس کو مارنا چاہو اس کو پکڑو اور مار دو، جس کی بہن، جس کی ماں کی عزت لوٹنا چاہو اس کی عزت لوٹ لو۔ کیونکہ مخالف تو یہ سمجھ چکا ہے کہ ہندوستان کا مسلمان بظاہر مسلمان ہے، نہ اس کے اندر ایمانی قوت ہے، نہ اس کے اندر ضمیری قوت ہے، نہ اس کے اندر آواز اٹھانے کی طاقت ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ
ہم نے اپنے اکابرین سے، اپنے علماء کرام سے، اپنے بزرگوں سے واسطہ کاٹ رکھا ہے۔ ویسے تو ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، یہ علماء کچھ نہیں کر رہے، یہ بزرگ کچھ نہیں کر رہے۔ بھائی ذرا اپنے گریبان میں بھی تو جھانکیے کہ ہم اپنی ذمہ داری کتنی ادا کر رہے ہیں۔ بہرحال اب وقت ہے ایک جٹ ہو کر، متحد ہو کر، اس طرح رہیں گے تو کمزور رہیں گے، اس طرح رہیں گے تو انشاءاللہ اتنی مضبوطی اللہ رب العزت اس ہاتھ کے اندر دے دے گا کہ جس چیز پر پڑے گا وہ چیز چکنا چور ہو جائے گی۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح نہ رہیے، اس طرح بن کر رہیے اور اس طرح ہو کر اپنی زندہ دلی کی مثال دیجیے، اپنے ایمانی قوت کا اظہار کیجیے، اپنے علماء سے، اپنے اکابرین سے محبت کا اظہار کیجیے۔ سڑکوں پر آئیے، اطمینان کے ساتھ میں اپنی آواز کو بلند کیجیے، احتجاج کی شکل میں حکومت تک یہ پیغام پہنچائیے کہ اگر وقف بورڈ کے اندر ذرا سی کوئی ترمیم کی گئی تو یہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اگر شریعت کے کسی کام میں مداخلت کی گئی تو ہم اس کو بالکل برداشت نہیں کریں گے۔ عوام ہی ان حکمرانوں کو، ان اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو اپنے ووٹ کے ذریعے اقتدار تک یا حکمرانی کی کرسی تک پہنچاتے ہیں۔ ان کا کام عوام کو آرام پہنچانا ہے، نہ کہ پریشان کرنا اور ان کی ملکیات کو چھیننا۔ یاد رکھیے، اگر خدا نخواستہ یہ بل پاس ہو گیا یا اس کے اندر کچھ ترمیمات ہو گئی تو ہمارے پاس اس وقت جو وقف زمینیں ہیں مسجدوں کی شکل میں یا کسی اور شکل میں، وہ تمام کی تمام ان ظالموں کے ہاتھ میں چلی جائیں گی اور ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ بہرحال یہ ہمارے اکابرین نے ہم تک پیغام پہنچایا اور ہم نے اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے یہ پیغام آپ تک پہنچایا، اور اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے دوستوں، اپنے گھر والوں اور اپنے متعلقین تک پہنچائیے اور ایک جٹ ہو کر آواز کو بلند کیجیے، متحد ہو کر احتجاج کیجیے اور اس قانون کے خلاف شکایتیں درج کرائیے۔ آج ذرا سی بات اگر ہمارے خلاف پیش آ جائے تو مخالف فوراً ایکشن میں آ جاتا ہے، ذرا سی کوتاہی نہیں کرتا۔ لیکن افسوس ہے آج کے ہندوستان کے مسلمانوں پر، افسوس ہے ہم پر کہ ہمارے دین پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، ہماری بہنوں اور ہماری ماؤں کی عزتوں پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، شریعت کے اندر مداخلت کی جا رہی ہے، ہماری جائیدادوں کو جو ہے ہڑپنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ قوم اتنی سوئی ہوئی ہے، اتنی بزدل ہو چکی ہے اور ان کا ضمیر اتنا مر چکا ہے کہ ان کو ہوش میں آنے کی اب فکر نہیں رہی۔ یاد رکھیے، ان لوگوں نے چند سال پہلے NRC اور CAA لانے کی کوشش کی تھی ہمیں ملک سے باہر کرنے کے لیے۔ اب یہ لوگ اس بل کے ذریعے ہماری جو جائیدادیں ہیں، ہماری جو زمینیں ہیں، اس کو اپنے تسلط میں لینا چاہتی ہیں۔ اگر اپنی زمین بچانا چاہتے ہو، اگر اپنی مساجد اور اپنے مدارس کو بچانا چاہتے ہو، اگر اپنے بزرگوں کی وقف کی ہوئی زمینوں کو بچانا چاہتے ہو
تو آج وقت ہے، اگر آج بول گئے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ دشمن کو آئندہ ایسا موقع نہیں ملے گا کہ وہ شریعت کے اندر یا ہم مسلمانوں کے کسی کام میں ٹانگ اڑائے۔ اور میں اپنے غیر مسلم بھائیوں سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس غلط فہمی میں نہ رہیے کہ یہ بل صرف مسلمانوں کے لیے پاس کرایا جائے گا، ہرگز نہیں۔ آج ہماری باری ہے، خدا نخواستہ اگر آج ہمارے خلاف یہ بل پاس ہو گیا تو کل ہمارے سکھ بھائیوں کے خلاف ان کی جو عبادت گاہیں ان کو ہڑپ کرنے کے لیے یہ کوئی نیا بل لائیں گے، اس کے بعد دلتوں کو یہ نشانہ بنائیں گے، اس کے بعد یہ ہندوؤں کو جو ان کی عبادت گاہیں ہیں یا پوجا پاٹ کی جگہیں ہیں ان کو یہ لوگ اپنے تسلط میں لے لیں گے۔ تو اگر اس سے بچنا ہے تو مسلمان، سکھ، عیسائی، دلت، ہندو تمام مل کر احتجاج کریں اور ان ظالم حکمرانوں کے خلاف آواز اٹھائیے، ورنہ راحت اندوری نے ایک شعر کہا تھا، لگے گی آگ تو آئیں گے کئی گھر زد میں، یہاں صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ تو یہ پیغام تھا جس کو آپ ذمہ داری کے ساتھ میں اپنے دوسرے بھائیوں تک پہنچائیے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے اس ملک کو لوگوں کی بدنظری سے بچائے اور ہمارے مساجد، مکاتب، دینی خانقاہیں، مکاتب ہوں چاہے مدارس ہوں، اللہ رب العزت ان کی حفاظت فرمائے، اور ہماری جو وقت کی جو جائیدادیں ہیں اللہ رب العزت ان کی حفاظت کے لیے راہ ہموار فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔